اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ محترم صدر انجمن و حکام صاحبان و مشفق اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان نان گرامی، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اسی کتاب قرآن پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ والدین یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں ان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اس وقت ہماری پرورش اور حفاظت کی جب ہمیں اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ ہم انہیں پہچان سکے، لیکن ہمارا پیار ان کے دلوں میں تھا۔ ہمارے لیے انہوں نے آنکھوں میں راتیں کاٹ دی، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ڈھویا، پھر اپنی چھاتی کا خون دودھ کی صورت میں پلایا۔ یہی بات سوچے تو اگر ہمارے اندر انسان کا دل ہے تو ہم خود ہی اپنے ہمدردوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں یہاں بات کروں گی دین کی، اسلام کی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف مت کہنا اور نہ ڈانٹنا، ان سے نرمی سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور یہ دعا کرتے رہنا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ایک بار محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور پوچھا یا رسول اللہ کون ذلیل اور رسوا ہو، کس کے بارے میں؟ رحمت للعالمین کے زبان سے ایسی بددعا ہو رہی تھی، آپ نے جواب میں فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، علماء اسلام کے اقوال سے ثابت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جس کے والدین ناراض ہو گئے اس سے پروردگار بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا، والد کی ناراضی اللہ کی ناراضگی۔ اگر کسی سے اس کے والدین راضی ہیں تو رب کائنات بھی راضی، محسن کائنات بھی راضی، صحابہ کرام بھی راضی، ملائکے بھی راضی۔ اور اگر ناراض ہیں تو اس پر اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، صحابہ کرام کی لعنت۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، والدین کے ساتھ بے ادبی اور انہیں ناراض کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول والدین کا کیا حق ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ونا رکا، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ غور کرو والدین کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ اگر نافرمانی اور بے ادبی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے جریج کے بارے میں سنا ہوگا، یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد و جاہد نوجوان تھے، اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کیا کروں، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ ماں نے پھر آواز دیا اور پھر وہ تردد میں رہ گئے کیا کروں۔ دوسری بار تیسری بار جب جریج نے جواب نہیں دیا تو ماں کو غصہ آیا، ماں نے بد دعا دے دی جریج کی موت کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے بغیر نہ ہو۔ ماں کے بد دعا کا اثر یہ ہوا کچھ روز بعد ایک غیر شادی شدہ عورت کو لڑکا ہوا، اس نے اس کا الزام جریج پر رکھ دیا۔ پھر کیا تھا، سب ناراض ہو گئے، اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا گیا اور اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ لیکن اللہ نے پاک دامن جریج کو ایسے بچایا کہ اس لڑکے نے خود بتایا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ماں آواز دے تو نفل نماز کو توڑ کر اس کی آواز پر آنا ہے اور اس کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ بھی اس دنیا میں ماں کی نافرمانی اور بد دعا کے اثر کا ایک سچا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں انہیں چھوٹے پہ روتا ہوا چھوڑ گئی، لیکن ان کی ماں حلیمہ سعدیہ 2 زمانے تک زندہ رہی۔ ایک بار آپ سے ملنے آئی، آپ نے انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر پریشان تھے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے جو انہیں چھوٹے پہ دودھ پلایا۔ آپ یہ جانتے ہیں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर पर बैठना बड़ी इज़्ज़त और रश्क की बात थी। ये इज़्ज़त उनकी माँ को मिली, हलीमा सादिया को मिली, जिसने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वालिदैन और उनमें माँ का क्या रुतबा है। उन्हें खुश रख कर ही हम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी और खुश रख सकते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, खिदमत करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक अमल वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।